اللہ عز و جل تھوڑی دیر کے بعد حضرت علامہ مولانا محبوب صاحب کا حاضر شیخ الجین بھی ہمارے شیخ بھی بڑے پرانے عالم تھی تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد حضرت علامہ مولانا وسیم صاحب کے دور تشریف لائیں گے، ان کا بھی خطاب ہوگا۔ ابھی حضرت کا خطاب ہوگا۔ روحیان مسجد میں تراویح سنانے کے لیے آئے ہیں، بہترین حافظ ہیں ماشاء اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے سال میں بریلی شریف سے حضور تاج الشریعہ کے جو مدرسہ ہے نظرپور، وہاں سے عالم کی دستار بھی ہونے والی ہے۔ اچھے ماشاء اللہ نے کرم فرمایا کہ حفظ کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہونے والے ہیں۔ بہترین خطاب آپ سنیں گے، ذہن نشین ہے۔ علم کا تعلق عمر سے، صحت سے، شہر سے نہیں، علم جسے اللہ چاہے اللہ تعالیٰ۔ آئیے ہم سب اپنی خوشی کا اظہار کریں اور بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، فیضان رمضان، فیضان قرآن، علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام واصحابہ الکرام وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر اقبال کے اور اشعار ہیں کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مربت کے خلاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یقیناً اس وقت لوگ حقیقت میں کم، روایات میں زیادہ ہوئے ہوئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا تمام انسانوں کے لیے، اور خصوصاً انسانوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین اور نفع مند نزول ثابت ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر کے آپ نے لوگوں کو بتایا، آپ نے ہر طرف امن کا پیغام پھیلایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اگر ہم پڑھیں، سرکار کی سیرت عظیمہ کا مطالعہ کریں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر منہج پر اور ہر جگہ پر اور جہاں بھی آپ نے فرمایا ہمیشہ لوگوں کو امن کا پیغام دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور پھر قرآن پاک کو اگر دیکھیں تو قرآن پاک کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں تمام کے تمام پوری کی پوری انسانیت کے لیے پورا کا پورا قرآن پاک محافظ ہے، جسے سیویئر کہتے ہیں کہ انسانوں کو بچانے والا، وہ در حقیقت قرآن کریم کے احکامات ہیں۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا جب نزول فرمایا تو آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اگر کوئی سوسائٹی چلتی ہے یا پھر اگر کوئی کنٹری چلتی ہے تو پھر اس کے اندر کچھ نظامات ہوتے ہیں اور اس کو چلانا کیسے ہیں، وہاں کے لوگوں کے کیا حقوق ہوں گے اور طرح طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اس ملک کا پورا نظام چلے گا کیسے، تو وہ تمام کے تمام ایک کانسٹیٹیوشن کے شکل میں دیا جاتا ہے۔ اس سے پورا کا پورا نظام چلتا ہے اور پھر لوگ امن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اگر اس کانسٹیٹیوشن پر عمل کر لیا جائے۔ تو اسی طریقے سے یہ تمام کا تمام کائنات، یہ تمام کا تمام جو یونیورس ہے، اللہ رب العزت نے اس پورے یونیورس کو پیدا فرمایا، اس کے اندر الگ الگ طریقے کی مخلوقیں پیدا فرمائی، اور پھر رب العزت نے جمادات، انسانیت، حیوانیت اور تمام جہان کے الگ الگ مخلوق جو ہے اس دنیا میں، اس پورے کائنات کے اندر موجود ہے۔ اب اس پورے کائنات کے اندر جو ساری چیزیں موجود ہیں، جیسے ایک سوسائٹی کے اندر اگر لوگ ہوتے ہوں تو پھر اس سوسائٹی کا نظام کیسے چلے گا، تو اسی طریقے سے اس پورے کائنات کو جب اللہ رب العزت نے بنایا تو پھر اس کائنات کا نظام کیسے چلے گا، لوگ ایک دوسرے سے محفوظ کیسے رہیں گے، لوگ ایک دوسرے سے محفوظ اور لوگ ایک دوسرے کی حفاظت کیسے کریں گے، لوگ ایک دوسرے سے کیسی محبتیں کریں گے، یہ تمام چیزیں، پورا نظام چلے گا کیسے، ان تمام نظام کے لیے رب العزت نے قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور قرآن کریم کے اندر اگر آپ آئیں تو چند چیزیں ہوتی ہے جس میں سے اگر ایک سوسائٹی کے اندر انسان تبھی محفوظ رہ پاتا ہے جب وہاں پر ہر انسان کی جان محفوظ ہو، اسی طریقے سے ہر انسان کا مال محفوظ ہو، اسی طریقے سے ہر انسان کا جو دین ہے وہ محفوظ ہو، ہر انسان کی عزت و آبرو محفوظ ہو۔ اس سوسائٹی کے اندر جو غریب ہے، جو غربا ہے، جو فقراء ہے اور جو الگ الگ طریقے کے لوگ ہیں، ان تمام کا خیال رکھا جائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہو، لوگ اچھا پڑھیں، اچھا پہنے، تمام کا تمام نظام جو ہے شاد و باد رہنے کے لیے کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں۔ تو ان حقوق کو اگر دیکھ لیا جائے، جیسے انسان کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، دین کی حفاظت، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دوسروں سے محبت کرنا، اپنے لیے وہی پسند کرنا جو ہمیشہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا، یہ چند ایسی چیزیں معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر ہوتی ہیں جو کہ اس پورے نظام کو، جو اس سوسائٹی کے پورے نظام کو اچھی طریقے سے سنبھال کر رکھتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب یہ پورا کا پورا کائنات اللہ رب العزت نے بنایا تو پھر اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، اور قرآن کو پورے جہان کے لیے امن کا پیغام اور امن کا احکام بنا دیا۔ پورے قرآن کے اندر آپ اگر دیکھیں تو پورے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا سارے جہان کے لیے رحمت بنا، یعنی جو شخص رحمت بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجے گئے ہوں یقیناً وہ پھر ہر جگہ جگہ پر امن پھیلاتا ہے اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ اور ہم تمام کے تمام جو مسلمان ہیں اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں، اور ہم حقیقت معنوں میں اگر علم دین حاصل کریں اور تمام چیزوں کو پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام میں جو قرآن کا نزول ہے، قرآن کا نازل ہونا ہے، وہ کتنا اہم رول پلے کرتا ہے۔ اور پھر آئیں آپ اگر دوسری طرف تو اب قرآن کے اندر جو تضاد، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر تضاد موجود ہے، تو قرآن کے اندر اگر دراصل تضاد موجود نہیں ہے، قرآن کے اندر اپوزٹ چیزیں موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کا غلط مفہوم نکال کر کے وہ پھر ہم پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہ اعتراض دراصل نہ کیا جائے، حالانکہ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا۔ قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. سورہ انعام کے اندر یہ آیت موجود ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. سب سے پہلی چیز اس آیت کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب آپ اگر ابھی اس کو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ دیکھیں اگر مثال کے طور پر ایک انسان ہے زید نام سے, اس نے اگر اپنا کوئی گھر بنایا اور اس کے اندر کسی اور سے اس نے چندے نہیں دیے بلکہ اس نے خود ہی وہ ساری چیزیں بنائی, اس گھر کے سارے میٹیریلز اس نے اپنی محنت سے کما کر بنایا, اس پورے کے پورے گھر کو اس نے اپنی محنت سے کما کر بنایا, تو اب اگر کوئی دوسرا شخص زید سے آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ گھر کا جو ہے مالک, اس گھر کا مالک میں بھی ہوں, یا پھر کوئی دوسرا انسان آ کر کے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ جو زید نے گھر بنایا ہے یہ صرف گھر زید کا نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور لوگوں کا ہے, تو یہ چیز کبھی بھی کسی کو پسند نہیں آئے گی کہ بھائی جو چیز میں نے بنائی ہے اس میں تم کسی اور کو شریک ٹھہراؤ گے تو یہ یقیناً خیانت میں سے ہے, اور انسانیت کا جو پیغام ہوتا ہے وہ خیانت میں نہیں ہوتا. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو پیغام دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, تو صرف کہ صرف اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس پورے کائنات کو بنایا, اللہ نے اس تمام مخلوقات کو بنایا. اب اللہ رب العزت نے جب بنایا تو حقیقت میں مالک وہی ہے, کسی اور کو اس کے شریک نہ ٹھہراؤ. اور یقیناً اگر ہم کسی کو شریک اس کے ٹھہراتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے تو یہ گناہ ہے ہی, لیکن اور لوگوں کے لیے جو انسانیت کو جانتے ہیں تو ان کے لیے بھی اگر آپ سوچیں تو یہ یقیناً خیانت میں سے آتا ہے کہ کوئی پراپرٹی اگر کوئی بناتا ہے اس کے اندر کسی اور کو شریک ٹھہرا دینا یہ خیانت میں سے. اسی طریقے سے تو پتہ چلا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ محض ہمارے اسلام کا پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ تمام کے تمام انسانیت کا پرابلم ہے کہ انسانیت کے اندر خیانت کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جاتا. اسی طریقے سے اب دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے پیغام دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب دیکھیں آج کل معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں والدین سب سے برا حال, سب سے زیادہ بیچارے اور مجرم اور لاچار اگر کوئی ہوتے ہیں تو والدین ہوتے ہیں. سب سے زیادہ والدین کو ستایا جاتا ہے پورے کے پورے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر. لوگوں نے پڑھ لیا لکھ لیا لیکن اس کے باوجود وہ والدین کو ستاتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے کیا فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور یقیناً قرآن کریم نے انسانیت کا پیغام دیا کہ والدین کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے. اور دوسری چیز اب دیکھیں قرآن کریم نے امن کا سب سے بڑا پیغام یہ دیا کہ بھائی اپنی اولادوں کو تم قتل نہ کرو. آپ اگر گریک سویلائزیشن کا مطالعہ کریں, اسی طریقے سے پہلے کی جو امپائرس ہوتے تھے, پہلے کی جو سلطنتیں ہوتی تھیں, پہلے کی جو جب زمانہ جاہلیت کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پورے کے پورے عرب کے اندر اور دیگر جگہوں پر اولادوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, اولادوں کو رزق کی کمی کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا تھا. لیکن پھر اس دور میں قرآن کریم نے احکامات نازل فرمائے کہ خبردار اپنی اولادوں کو ہرگز قتل نہ کرو, رزق دینے والا خدا ہے وہ دے گا, رزق دینے والا خدا ہے وہ دے گا. جس نے رزق وہ تمام مخلوق کو رزق دیتا ہے تو یقیناً تمہاری اولادوں کو بھی رزق دے گا, تو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یہاں پر بھی انسانیت کا ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے قرآن کریم سے. اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق قرآن کریم نے بیان فرمائے کہ عورتوں کے جو حقوق ہے, اگر آپ یورپین کنٹریز کی بات کریں تو ریسنٹ میں جو مطلب اس سے پہلے کی اگر آپ بات کریں 10-15 سال پہلے کی, تو وہاں پہ ایک عورت کو اپنی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کا بالکل حق نہیں تھا. عورت کے نام پراپرٹی نہیں ہو سکتی. یا آپ کسی بھی لا کو پڑھ لیں, جو لا سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے یہ پڑھا ہوگا یا پھر آرٹیکلز میں آپ نے سنا ہوگا کہ یورپین کنٹریز کے اندر اب سے کچھ زمانے پہلے جو ہے عورتوں کو اپنی پراپرٹی رکھنے کا حق حاصل نہیں تھا. اسی طریقے سے اگر آپ دوسرے طبقوں کے اندر اور جائیں, پہلے کی اور سلطنتیں دیکھیں جیسے کہ مصر کی جو سلطنت تھی, ایجپشن سویلائزیشن, ایجپشن تہذیب جسے کہا جاتا ہے, اس کے اندر اگر آپ جائیں تو وہاں پر یہ تھا کہ ایک عورت کو تمام کی تمام شیطانیت کا جڑ کہا جاتا ہے. عورت کو تمام کے تمام ایبلنس, تمام کی تمام شیطانیت کا جڑ عورت کو ٹھہرایا جاتا تھا. اور پھر اسی طریقے سے آپ اگر رومن سلطنت کے اندر جائیں تو وہاں پر جو ایک ہسبینڈ تھا, جو ایک شوہر تھا, اس کو اپنی بیوی کو قتل کرنے کا حق تھا. یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں تھی, لیکن پھر اس فتنے کے دور میں قرآن کریم نے آ کر کے یہ پیغام دیا. قرآن کریم نے عورتوں کے حقوق سمجھائے لوگوں کو
قرآن کریم نے آ کر کے بتایا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، رزق دینے والا خدا ہے، وہ سب کو دے گا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن کریم نے یہ بات فرمائی، قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ دیکھو کسی کے ساتھ بھی جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم انسانیت کے مخالف نہیں ہے، قرآن کریم انسانیت کے اپوزٹ اور قرآن کریم انسانیت کے تضاد میں نہیں ہے، بلکہ اسلام اور اسلام کا سارا نظام جو بنا ہوا ہے اور جو قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے وہ ہمیشہ انسانیت کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے۔ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترک کر دیا۔ بس یہی وجہ تھی کہ لوگ ہم پر اعتراضات کرنے لگے، ورنہ حقیقت میں اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ سرکار نے ہر جگہ پر امن کا پیغام دیا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے آئے، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت فضالہ نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے اور میں سرکار کو قتل کر ڈالوں گا۔ حضرت فضالہ کے ذہن میں یہ بات آئی۔ حضرت فضالہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے، لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو لوگوں کے دلوں کی باتوں کو بھی جان جایا کرتے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ بھائی اگلا کیا ہونے والا ہے، پیچھے کیا ہونے والا ہے، یہ تو ساری چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ سرکار نے حضرت فضالہ سے فرمایا کہ اے فضالہ یہ بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت فضالہ نے فرمایا میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملے فرمائے کہ اے فضالہ کیا کر رہے ہو، اے فضالہ کیا کر رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا، حضرت فضالہ نے فرمایا کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی نیت کا پتہ تھا۔ آخرکار ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فضالہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگا دیا، اور سینے سے لگا کر کے پوری انسانیت اور پورے امن کا پیغام دے دیا اور فرمایا کہ اے فضالہ سنو، اسلام جو ہے وہ ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے، وہ ہمیشہ انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت فضالہ کو سینے سے لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کی اور تمام جہان کی مخلوق کی محبت عطا فرما دی۔ اب حضرت فضالہ کا حال یہ تھا کہ حضرت فضالہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کلمہ شریف پڑھ لیا اور حضرت فضالہ وہاں سے مسلمان ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر لوگوں کی روحانیت کو، لوگوں کے دلوں کے اندر جو باتیں موجود ہوتی ہیں اگر ان کو جانتے ہیں تو ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ کبھی ان کا مس یوز نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس سے اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچایا، جیسے کہ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خود بتائیں کیا کوئی ایسا قاتل ہو سکتا ہے آپ کو اگر کوئی قتل کرنے آئے، کوئی آپ کو مارنے آئے یا آپ سے اگر کوئی جنگ کرنے آئے تو آپ خود بتائیں آپ اس کو سینے سے لگائیں گے؟ آپ کو پتا ہو کہ یہ بندہ مجھے مارنے آیا تو آپ کیا اسے سینے سے لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کے احکامات کو نہیں پڑھا۔ جب ہم قرآن کے احکامات کو پڑھیں گے، جب سرکار کی حدیثوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انسانیت کا سرکار نے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ پیغام دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو القمر جو کہ لندن سے شائع ہوئی ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ اسپریڈ دا ہیومینٹی اینڈ پیس، کہ ہر جگہ پر امن کا پیغام پھیلاؤ۔ تو پتہ چلا اسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قرآن ہے وہ ہمیشہ انسانیت کا پیغام دیتا ہوا ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم سرکار کی سیرتوں کو مطالعہ کریں اور پھر ان کو جگہ پر جا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جگہ پر جا کر کے ہم پھیلائیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہم امتی ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ پوری امت مر جائے اگر حضور کی عزت کا پیرا نہیں دے سکتی۔ پتہ چلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں عام کرنا ہے، بس اس کا اتنا ہی پیغام ہے، اور قرآن کریم کا بھی یقیناً یہی پیغام ہے، اور قرآن کریم انسانیت کے بالکل اپوزٹ نہیں ہے بلکہ انسانیت کا ہی پیغام دیتا ہے۔ اور حضرت انشاءاللہ خطابات اور کریں گے اور لوگ بھی آئیں گے اور علماء کرام آئیں گے انشاءاللہ وہ خطابات کریں گے، لیکن بس میری طرف سے یہی گزارش ہے کہ ہم ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں، ان پر عمل کریں اور جگہ پر ہم لوگوں کے درمیان محبتیں پھیلائیں۔ یقیناً دیکھیں سارے کے سارے لوگ ہم سے محبت کریں گے، آج جو لوگ ہمارے دشمن بنے بیٹھے ہیں نا وہ یقیناً ہم سے محبت کریں گے،
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں عام کرنا ہے۔ تو اگر جو بھی کچھ کہنے میں اور اسی طریقے سے جو خطائیں مجھ سے ہوئی ہو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں انسانیت کے اور امن کے پیغام کو پوری دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمانوں کو ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، لوگوں کی محبت کو، لوگوں سے کیسے محبت کرنی ہے، اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔